السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ توبہ اور استغفار کا بیان جاری ہے اور اس میں توبہ سے روکنے والی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے والے 2 درسوں میں ایسی 6 چیزیں بیان ہوئی جو توبہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور ان کا حل بھی بیان ہوا۔ 7ویں چیز ہے بری صحبت، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی توبہ میں رکاوٹ بنتی ہے، توبہ سے روکنے والی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو خود بھی خسارے میں ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی خسارے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو خود گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے دوستوں میں سے کسی کو توبہ کی طرف مائل ہونے دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ان کی محفل سے غیر حاضری کر کے اچھی محفلوں میں، دینی محفلوں میں، علماء کی محفلوں میں آنے جانے لگ جائے، شرکت کرنے لگ جائے اور دوسرے دن ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنے لگ جائے، یعنی خود نیک بن جائے اور ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو برا بھلا بولتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ اب اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہا، تو بہت نیک بن گیا، متقی پرہیزگار بن گیا۔ یہ حال ہوتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا سپورٹ کریں۔ وہ جو دینی ماحول میں آ گیا ہے تو جو دوست ہیں جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی گناہوں کو چھوڑ کر وہ بھی دینی ماحول میں آ جائیں، وہ بھی نیک بن جائیں۔ جبکہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ اگر دوستوں کے سرکل میں سے کوئی ایک نمازی بن جائے تو اس کو چڑھایا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی سدھرنا بھی چاہتا ہے نا تو وہ سدھرنے کی طرف نہیں آ پاتا اور اسے یہ دوستوں کا خیال آتا ہے کہ یہ میرے دوست مجھے برا بھلا بولیں گے اور یہ دوست مجھے میرا مذاق اڑائیں گے، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، چاہے بری صحبت ہو یا اچھی صحبت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ مشک اٹھانے والے سے یا تو مشک خریدے گا یا تجھے اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی جھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے اس سے ناگوار بو آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو مشک لے کر چل رہا ہے اس سے فائدہ ہی حاصل ہوگا، اس کے ساتھ رہیں گے تو یا تو اس سے مشک خرید لیں گے، اور اگر نہیں بھی خریدیں گے تو خوشبو تو ضرور آئے گی، لیکن اگر بھٹی والے کے ساتھ رہیں گے تو یا تو وہ ہمارے کپڑے جلا دے گا، دھواں اور وہ جو غبار ہے وہ اڑ کر ہمارے کپڑے پر لگ جائے گا، یا یہ کہ اگر کپڑے گندے نہ بھی ہوئے تو بدبو ضرور آئے گی، بھٹی میں سے کوئی اچھی خوشبو تھوڑی آتی ہے۔ تو یہ حال ہوگا، اس لیے ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کریں، یعنی بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہ اگر ہم ایسے افراد کی صحبت اختیار کیے رہیں گے جو ارتکاب گناہ میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کریں، یعنی گناہ کرنا ان کی عادت بن چکا ہے، تو ان کا مطمع نظر ہی صرف دنیا ہے، تو سچی توبہ کا نصیب ہونا محض ایک خواب ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی صحبت کو جب تک نہیں چھوڑیں گے سچی توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جب ہم ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور ہمیں ایسی صحبت مل جائے گی تو ہم جو نیک لوگ اپنے ہر فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا خیال رکھنے والے ہوں اور عذاب جہنم کے خوف کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچتے ہوں، تو ہمارے اندر بھی ان عمدہ اوصاف کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، جو نیک ہیں، نمازی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جائے گی، ہمارے دل میں بھی خدا کا خوف پیدا ہوگا اور انشاءاللہ ہم بھی نمازی بن جائیں گے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ پھر ہم بھی وہی بات آئی، پھر ہم بھی جلوت و خلوت میں، یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے
اور یہ خوف خدا ہمیں سابقہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرنے کی طرف مائل کرے گا، کیونکہ توبہ بندہ کرتا کب ہے؟ جب اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا خوف نیک لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے، اور جب خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے توبہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف ہمیں لے کر جائے گا۔ 8واں جو سبب ہے وہ ہے کہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے تعلق سے۔ کہا گیا کہ بعض لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بہت پہلے توبہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، یعنی اپنے تعلق سے انہوں نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت پہلے توبہ کر چکے ہیں، لہٰذا اب توبہ کرنے کی کیا ضرورت۔ یعنی مثال کے طور پر 10 سال پہلے کوئی توبہ کر چکا ہے تو اسی توبہ کو کافی سمجھ رہا ہے، جبکہ اب اس کے بعد سے لے کر ابھی تک 10 سال گزر چکے ہیں، اس میں وہ دوسرے کئی گناہ کر چکا ہے، تو وہ والی توبہ ان گناہوں کے لیے تو نہیں نا، توبہ گزشتہ گناہوں کے لیے ہوتی ہے۔ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان سے توبہ کی جاتی ہے، آنے والے گناہوں سے توبہ تھوڑی ہوتی۔ آنے والے زمانے کے تعلق سے توبہ میں یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ میں کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اور جو پیچھے گناہ ہو چکے ہیں ان کو پورے طور پر آدمی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی معافی مانگتا ہے، اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے والی توبہ بعد والے گناہوں کے لیے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی حاجت تھوڑی، میں تو 10 سال پہلے توبہ کر چکا ہوں۔ تو ایسوں کو چاہیے کہ توبہ کے شرائط پر غور کریں، اس کی شرطوں پر غور کریں، جو میں نے بھی عرض کیا مختصر طور پر، اور اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم سچی توبہ کر چکے ہیں، اور کیا بعد توبہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا۔ یعنی واقعی اگر توبہ 10 سال پہلے کی تھی مثال کے طور پر، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تب تو بہت اچھی بات ہے، تب الگ سے کوئی دوسری توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی والی توبہ کافی ہے۔ یعنی آپ اس توبہ پر قائم ہیں، یعنی 10 سال پہلے توبہ کی اور اس کے بعد سے آج تک آپ نے نہ کوئی چھوٹا گناہ کیا ہے نہ کوئی بڑا گناہ کیا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو آپ نیک بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ لیکن 10 سال میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ گناہ نہیں ہوا ہے؟ تو توبہ کرنی چاہیے۔ تو وہی کہا کہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا واقعی ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، اور توبہ کے بعد کیا ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ امید ہے کہ اس محاسبے کے بعد اپنے خیالات پر نظر ثانی کرتے ہوئے توبہ کی سعادت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ 10 سال کی توبہ، اس کے بعد میں نے کیا 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 ہے، تو اب توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ کتنے گناہ کیے ہیں تو پھر توبہ تو کرنی پڑے گی۔ 9ویں بات، کسی بھی فتنے کا شکار ہو جانا۔ کہتے ہیں بعض لوگ توبہ پر آمادہ ہونے اور بظاہر کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود توبہ سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی اور خفیہ وجہ یہ ہوتی ہے، یعنی پوشیدہ، آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن یہ وجہ ہوتی ہے، پوشیدہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، کسی لڑکی کے چکر میں توبہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے آج کل لڑکیوں کا بھی کیا ماحول ہے، اور یہ جو مجازی اور ناجائز محبت ہیں اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا دورہ ہے، اور یہ چیز کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور وہ لڑکیاں بھی کس طرح کے لڑکے چاہتی ہیں۔ ابھی وہ لڑکیوں کا بھی حال ایسا کہ وہ خود اتنی ماڈرن ہے، خود اتنی زیادہ شیطان کے بہکاوے میں ہے، تو وہ لڑکا بھی ایسا ہی تلاش کرنا چاہتی ہیں کہ جو نہ نمازی ہو، نہ نیک ہو، نہ شریعت کی پابندی کرنے والا، وہ ایسا ہی آوارہ ہو اور لچا ہو، ایسے گناہ ہو، بے حیا بے شرم ہو، وہ اپنے جیسا ہی ڈھونڈنا چاہتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نیک بننا بھی چاہتا ہے لیکن وہ اس لڑکی کا خیال آتا ہے جس لڑکی کے چکر میں یہ ہے کہ وہ لڑکی کیا کہے گی، وہ تو اگر میں نمازی بن جاؤں گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، میں اگر نیک بن جاؤں گا تو مجھے پسند نہیں کرے گی، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا، یہ بھی بہت بڑی بات آ جاتی ہے ساتھ میں، کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو وہ لڑکی مجھ سے رشتہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں آتی ہیں۔ تو وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ توبہ کرنے اور دینی ماحول اپنانے کے بعد انہیں اپنی من پسند شے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، یعنی اس لڑکی سے، اس عورت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، چنانچہ وہ توبہ کی خواہش کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آزمائش میں مبتلا لوگوں کو چاہیے کہ وہ وقتی لذت کے بجائے اس کے نقصانات، مثلا مال، وقت اور صحت کی بربادی، خاندان کی بدنامی، نیکیوں سے محرومی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی وغیرہ پر نگاہ کریں، اور ایسے اعمال اختیار کریں جس سے دنیا میں بھی عافیت نصیب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اس وقت سے چھٹکارے کے لیے اور اس آفت سے چھٹکارے کے لیے اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں
کہ جو جذبات میں کسی کی بہن یا بیٹی کے بارے میں رکھتا ہوں، اگر کوئی دوسرا میری بیٹی یا میری بہن کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتا ہو تو کیا مجھے یہ بات گوارا ہوگی؟ کیا مجھے اچھا لگے گا؟ اس ضمن میں ایک حدیث یہاں پر پیش کی جاتی ہے کہ ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہو گئی، ڈائریکٹ زنا کی اجازت مانگ لی نوجوان نے۔ تو اب ریئیکشن کیا ہونے والا تھا جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی کہتے، یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا کہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے تو کتنی بڑی جرأت کی بات ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ مارو۔ دیکھیے سمجھانے کا طریقہ حضور کا اور کسی کو اپنے قریب کرنے کا طریقہ اور گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں سکھایا۔ حضور نے فرمایا کہ اسے نہ مارو، پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا کہ اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فعل کرے؟ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ معاذ اللہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کام کرے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں اس کو کیسے روا رکھ سکتا ہوں، یعنی یہ بات مجھے کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو کیا تو اسے پسند کرے گا؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر تیری بہن سے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے تو، اور اگر تیری خالہ سے کوئی ایسا کام کرے تو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رشتے کے بارے میں اس سے سوال کرتے رہے اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں اور لوگ بھی رضامند نہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی اس کے دل کو پاک کر دے۔ یعنی جو برا ارادہ جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، حضور دعا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے ہی ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو بھگا دیا ہوتا تو وہ گناہوں میں مبتلا ہی رہتا، وہ ارادہ تو ختم نہیں ہونے والا تھا، وہ ممکن ہے کہ جا کر زنا میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن حضور نے اس انداز میں اس کو سمجھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفس کا تزکیہ کیا، پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی کہ یا الہی اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے گناہ کو بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر زنا سے بیزار رہا، یعنی پوری زندگی اس کے ذہن میں زنا کا خیال بھی نہیں آیا۔ ایک تو حضور کے سمجھانے کی برکت تھی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اس کی بھی برکت تھی، اور جو حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی اس کی بھی برکت تھی۔ امید ہے کہ اس تفہیم کے بعد مذکورہ افراد توبہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے توبہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے کہ انہیں متوقع طور پر حاصل ہونے والی دنیاوی ترقی سے محرومی کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نیک نمازی بن جاؤں گا، داڑھی رکھ لوں گا، کرتا پائجامہ پہننے لگ جاؤں گا، ٹوپی پہننے لگ جاؤں گا تو میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، میں دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر پاؤں، مجھے نوکری پر کون رکھے گا، مجھے ملازمت پر کون رکھے گا۔ آج کل ایسے بھی بڑے واقعات پیش آتے ہیں اور لوگ یہ سوچ کر داڑھی بھی نہیں رکھتے کہ مجھے نوکری پر اور ملازمت پر، جاب پہ کون رکھے گا۔ تو یہ بھی شیطان کا ڈھکوسلا ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے اور نیک بننے نہیں دیتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ سارے خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ دنیا کی محبت ہے اسی وجہ سے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو ساری دنیا والوں کو ٹھوکر مار دیتا اور ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کرتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا انہیں سوائے ہلاکت کے کچھ نہ دے گا۔ کچھ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، فنا ہو جانے والی چیز یعنی دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو اختیار کرو کہ دنیا آج ہے کل نہیں، ہر شخص کو یہاں سے چلے جانا ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو عقل مند کون ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے؟ یہ جو 4 دن کی جو زندگی ہے نا، اس میں ملوث ہو کر
اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، بلکہ یہ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی نا، تو اس میں ایسے کام کرے کہ جس کا فائدہ آخرت میں ملے، مرنے کے بعد ملے۔ فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر باہر نکالے تو کیا بہت زیادہ پانی اس کی انگلی میں آ جائے گا؟ تھوڑی آنے والا، کچھ بھی نہیں، ہلکا سا پانی کا اثر ہوگا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہی حیثیت ہے، یعنی دنیا بالکل بے بقعت ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دو سبب ابھی باقی ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جو توبہ سے روکتے ہیں، وہ جلدی جلدی عرض کروں۔ کہتے ہیں کہ بعض حضرات توبہ کر کے اپنا طرز زندگی بدلنا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں، لیکن یوں ہی وہ کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں، جو ہی وہ کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں یعنی نیک بننے کی طرف، تو ان کے گھر والے انہیں روک دیتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر داڑھی کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک تو ہمارے سامنے بھی اس طرح کا معاملہ آیا، ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ حضرت میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میری امی منع کرتی ہیں، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میری امی منع کر کہ تو داڑھی رکھ لے گا تو تیرے لڑکی کون دے گا، رشتہ کون دے گا۔ یہ وہی بات آ جاتی جو بھی میں نے عرض کی۔ تو میں نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کا کہا ماننا لازم اور ضروری ہے، لیکن ناجائز کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اگر ماں داڑھی نہ رکھنے کا حکم دے رہی ہے، داڑھی رکھنے سے روک رہی ہے، تو اس بارے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نرمی کے ساتھ منع کر دیا جائے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، بے ادبی بھی نہ کرے، اور یہ کہہ دے میں تو شریعت کی پابندی کروں گا، مجھے تو جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا میں تو وہ کروں گا، اس بارے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نیک بننے کی طرف جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو گھر والے آڑے آ جاتے ہیں اور انہیں اس طرح سمجھاتے نظر آتے کہ دیکھو ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لینا، ابھی تو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اگر تم کسی دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے، داڑھی رکھ لی، تو پھر کوئی تمہیں اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، علماء ہیں، علماء الحمدللہ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے علماء کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عوام میں نہیں ہوتے، عوام میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی داڑیاں ہوتی ہیں، جو نمازی بچپن سے نمازی ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں عوام میں جو بچپن سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی داڑھی بھی، تو کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ علماء کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا علماء کو کوئی لڑکیاں نہیں دیتا ہے؟ سوال ہے نا یہ بھی، یہ فالتو کا مطلب وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے پیدا کیا ہوا خیال ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ فرماتے کہ اس سلسلے میں ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر ارادہ پختہ ہو اور نگاہ رحمت الہی پر ہو تو مشکل مراحل بھی بآسانی طے ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا گھر والوں کی تنقید سے ہرگز مت گھبرائیں اور نہ ہی ان کے ڈرانے پر خوف زدہ ہوں، بلکہ ان سے الجھے بغیر، یعنی جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا ہے، ان سے الجھے بغیر گناہوں کو ترک کرنے اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ یعنی میرا بھی جو عرض کیا نا کہ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم اگر ماں باپ بھی دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کوئی بھی ہو اگر گناہ کے کام کا حکم دے رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو گناہ کے کام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، یعنی جو گناہ کے کام کا حکم دے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آخری بات ہے 12ویں بات، کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی توبہ کی راہ میں مذکورہ رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ کر توبہ سے محروم رہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد جب میرا انداز زندگی تبدیل ہوگا، مثلا پہلے میں نمازیں قضا کر دیا کرتا تھا مگر بعد توبہ میں 5 وقت مسجد کا رخ کرتے دکھائی دوں گا، پہلے میں شیوڈ تھا یعنی داڑھی منڈایا کرتا تھا، تو بعد توبہ میرے چہرے پر سنت مصطفیٰ یعنی داڑھی شریف سجی ہوئی نظر آئے گی، پہلے میں خلاف سنت لباس پہنتا تھا مگر توبہ کے بعد میرے بدن پر سنت کے مطابق لباس دکھائی دے گا، یعنی یہ تبدیلیاں آئیں گی تو لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ وسوسہ بھی ہے، لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے اور مجھے شرم محسوس ہوگی۔ اللہ کی پناہ، ایک لڑکے کے بارے میں ہم نے سنا، ممبئی کا رہنے والا تھا،
وہ اچھے ماحول میں آ گیا، بلکہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا، تو جو بچے مدرسے میں دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے، وہ کرتا پائجامہ پہنتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے شرم محسوس ہوتی ہے اور عجیب لگتا ہے، دوسروں کو عجیب لگتا ہے. تو اس کے جو پرانے دوست تھے نا، جن کے ساتھ پہلے گھوما کرتا ہو، تو اب جب اچھے ماحول میں آ گئے تو ان دوستوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اب بھی وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھا. تو وہ اس کو چڑھاتے تھے کہ تو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، یہ کون سا عورتوں والا لباس ہے، کرتا پائجامہ وہ الگ قسم کا بنا ہوا. بھائی مردوں کا کرتا پائجامہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کا کرتا پائجامہ الگ ہوتا ہے. پھر بھی اس کو چڑھاتے تھے کہ تو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، معاذ اللہ. تو اس طرح سے اس کو گمراہ کرتے تھے، بہکاتے تھے. اور آج حال یہ ہے کہ وہ انہی کے چکر میں اس نے مدرسہ بھی چھوڑ دیا اور آج وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کر گھومتا ہے. تو یہ حال ہے. بہرحال تو یہ سب چیزیں شیطان کے وسوسے ہیں. فرماتے ہیں ایسے شرمیلوں کی خدمت میں ہماری التجا ہے کہ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج ان لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے اگر آپ نیکی کے راستے پر چلنے سے کتراتے رہے اور سنتوں سے منہ موڑتے رہے، لیکن کل جب قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اپنا نامہ اعمال آپ کو خود پڑھ کے سنانا پڑے گا. نامہ اعمال ساری مخلوق مطلب اولین اور آخرین، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر ابھی تک، اور جب تک دنیا قائم رہے گی، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. ان کے سامنے نامہ اعمال پڑھ کے سنانا پڑے گا. ابھی جو رسوائی، ابھی جو شرم ہے، یہ تھوڑی سی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے. لیکن اس وقت جو رسوائی ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، لوگوں کے سامنے وہ نامہ اعمال پڑھ کے سنانا پڑے گا. اور اگر اس میں گناہ ہی گناہ ہوئے تو کس قدر شرم آئے گی. لہٰذا آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے دنیا کی عارضی شرم اور جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فوراً توبہ کی سعادت حاصل کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں جلد از جلد توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا. آنے والا جو بیان ہے وہ ہے طالب علم کا مقام و مرتبہ. ابھی آئے نا کہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو طلباء کا بھی عظیم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. آپ نے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث پاک سنی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا طالب علم، اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں. یہ اس کی فضیلت ہے. تو اسی کے تعلق سے ایک حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.